ٹرمپ نے نا ایک اور بات کی اور یہ بڑی مزیدار بات ہے. اس سے آپ کو نا کبھی کبھی آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیوں کہتا ہے مائی فیورٹ فیلڈ مارشل, وہ کیوں کہتا ہے کہ شہباز شریف مجھے بہت پسند ہے, وہ کیوں کہتا ہے مودی میرا بڑا اچھا دوست ہے. یعنی جو بھی دنیا کے اندر کارآمد آدمی ہوتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ اس سے نفرت کرتا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ اسپین کے وزیر اعظم سے نفرت کرتا ہے, فرانس میں نفرت کرتا ہے, جرمنی سے ایسے ہی بات کرتا ہے, جو آپ کے اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں یا کینیڈین وزیر اعظم ہیں ان سب سے نفرت کرتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ. جتنے بھی قابل لوگ ہیں ان سب کے خلاف ہو جاتا ہے. براک اوباما ایک قابل آدمی تھا, اس کے بھی خلاف ہو گیا تھا. تو ڈونلڈ ٹرمپ کیسے لوگوں کو پسند کرتا ہے آج اس نے خود ہی بتا دیا. اس نے کہا جی مجھے نالائق لوگوں کے ساتھ گھومتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے, نالائق اور ناکارہ لوگوں کے ساتھ میں خوشی محسوس کرتا ہوں, مجھے کامیاب افراد سے نفرت ہے. یہ ہے جی ڈونلڈ ٹرمپ, اپنے منہ سے کہہ رہا ہے. کیونکہ مجھے ان کی کامیابی کی کہانیاں سننا پڑتی ہیں جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں. مجھے وہ لوگ پسند ہیں جو میری کامیابی کو سننا پسند کریں. یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا, کیسی خود پسندی ہے, اور کھل کر کہہ بھی رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ. تو شہباز شریف جیسا بندہ تو ملے گا ہی نہیں. کیسے سلوٹ مارتا ہے, کمال قسم کا سٹیٹمنٹ دیتا ہے کھڑا ہو کے, بار بار سلوٹ مارتا ہے, پھر آنکھ بھی مارتا ہے, پھر بہت زیادہ بوٹ پالش بھی کرتا ہے, پھر یہ کہتا ہے کہ آپ دنیا کے سیویئر ہیں, پھر یہ کہتا ہے آپ نے لاکھوں کروڑوں کی جان بچائی ہے, پھر یہ کہتا ہے کہ آپ نہ ہوتے تو پتہ نہیں دنیا کا کیا ہو جاتا. تو ٹرمپ کو تو خدا بنا کر رکھ دیا شہباز شریف نے. تو شہباز شریف جیسے لوگ, یعنی ٹرمپ نے بتایا کہ مجھے خوش آمدید بہت پسند ہے, نالائق قسم کے لوگ بہت پسند ہیں. تو شہباز شریف تو واقعی اس کرائیٹیریا پہ پورا اترتے ہیں. شاندار آدمی ہے جس کو ڈونلڈ ٹرمپ پسند کر رہا ہے اور کھل کر کہہ بھی رہا ہے کہ جناب مجھے تو بہت پسند ہے. ویسے ٹرمپ کا پتہ کوئی نہیں ہے, وہ کسی کی بھی تعریفیں کرنا شروع ہو جاتا ہے, کسی کی بھی تعریفیں کرنا شروع ہوتا ہے, کسی بھی وقت کرنا شروع ہو جاتا ہے. اس آدمی کا کوئی سرپاؤں نہیں ہے. ناظرین اب ذرا جی ایس پی پلس سٹیٹس پہ آ جائیں. پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یہ آگاہ کر دیا گیا ہے میرے سورسز کے ذریعے سے, یہ کنفرم اطلاع میں آپ کو دے رہا ہوں کہ جی ایس پی پلس سٹیٹس جو ہے وہ اگلی سکیم میں شاید آپ کو نہ ملے. دیکھیں یہ سکیم پہلے آپ کی 10 سال کے لیے آئی تھی 2013 میں غالباً, اور یہ 2023 میں شاید ختم ہو گئی تھی. پھر اس کو تھوڑا ایکسٹینڈ کر دیا گیا تھا, 2-3 سال کے لیے 4 سال کے لیے ہو جاتی ہے, مجھے ایگزیکٹلی ٹائم نہیں پتا. لیکن اب دوبارہ یہ سکیم ختم ہونے کا وقت آ رہا ہے, اور پاکستان کو جو سوالات یورپی یونین نے دیے ہیں پاکستان کے پاس ان کے جواب نہیں ہیں. سادی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ظلم, بربریت, جبر, فسطائیت, فوجی عدالتیں, عدلیہ پہ کنٹرول, میڈیا پہ کنٹرول, پارلیمان کو بے اثر کرنا, آزادی اظہار رائے پہ قدغن, جبری گمشدگیاں اور جنگی جرائم, یہ وہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو رستے میں رکاوٹ بن جائیں گی کہ آپ کو جی ایس پی پلس سٹیٹس نہ ملے. تو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ جی ایس پی پلس سٹیٹس ہماری کرتوتوں کی وجہ سے جانے والا ہے یا جا سکتا ہے. انہیں یہ کہا گیا کہ اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو کر لیجئے, کوئی تعلقات لگا سکتے ہیں تو لگا لیجئے, یورپی یونین پہ دباؤ ڈال سکتے ہیں تو ڈال لیجئے. اب پاکستان ڈونلڈ ٹرمپ کا دروازہ کٹائے گا, مختلف جگہوں پہ جائے گا اور کوشش کرے گا, ہو سکتا ہے کہ بچانے میں کامیاب ہو جائیں, لیکن امکانات کم ہیں. اور اب اس کا ملبہ کس پہ ڈالیں, تو ملبہ ڈالنے کے لیے انہیں عمران خان کا بیٹا مل گیا جس نے جی ایس پی پلس سٹیٹس کے بارے میں بات ہی نہیں کی. میں یہ سوچ رہا تھا یہ ہوا کیا ہے. اصل خبر تو اب آئی ہے کہ ان کی کرتوتوں کی وجہ سے جی ایس پی پلس سٹیٹس انتہائی خطرے میں ہے اس وقت, اور اس کو بچانے کے لیے ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے. صرف سفارشیں لگا رہے ہیں, بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, جوتے پالش کر رہے ہیں, اور کچھ بھی نہیں ہے. ان کے پلے کک نہیں ہے. تو تاجروں کو اب دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ نکل کے پریس کانفرنس کرو عمران خان کے بیٹے کے خلاف. کبھی کسی کو کھڑا کر دیتے ہیں, کبھی کسی کو کھڑا کر دیتے ہیں. بھئی وہ ایک نوجوان ہے, اس کے کہنے کے اوپر یہ سٹیٹس چلا جائے گا اتنے بڑے ایٹمی ملک کا. یار ہوش کے ناخن لیں, لوگ بیوقوف تو نہیں ہیں, لوگ سادے ضرور ہیں لیکن اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ آپ کی ایسی باتوں میں آ جائیں گے. جناب عمران خان کے بیٹے نے ایک بیان دیا اور اس میں جی ایس پی پلس کا ذکر بھی نہیں کیا, اور وہ سٹیٹس آپ سے چلا گیا. سٹیٹس کیا آپ کی کرتوتوں کی وجہ سے, جو آپ نے پاکستان میں میرے ساتھ کیا, لوگوں کے ساتھ کیا, پاکستانیوں کے ساتھ کیا, جو آپ لگاتار سیاسی قیدیوں کے ساتھ کر رہے ہیں, جو آپ نے عدلیہ کے ساتھ کیا, پارلیمان کے ساتھ کیا, جو آپ نے اقلیتوں اور انسانی حقوق کے ساتھ کیا, جو آپ نے لوگوں کا قتل عام کیا اور بار بار کیا. تو اس صورت, اور جو آپ پیکا لے کر آ گئے, یہ ساری چیزیں خلاف ہیں یورپی یونین کے ساتھ کیے ہوئے ان معاہدوں کے جو آپ نے ان کے ساتھ کیے تھے. کشمیر کی صورتحال میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے تو ایک مراد سعید کا سٹیٹمنٹ ہے, وہ بھی آپ سن لیں. مراد سعید نے بھی جواب دیا ہے ڈی جی ایس پی آر کو. جواب تو بڑا تفصیلی ہے لیکن مختصر میں آپ کو بتاتا ہوں لب لباب کیا ہے جو مراد سعید نے کہا. انہوں نے کہا ڈی جی ایس پی آر نے آج پاکستانیوں کی شہادتوں کا ذکر کیا, کتنی بے شرمی سے شہادتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہماری کارکردگی اچھی ہو گئی ہے کیونکہ پچھلے سال ہمارے ایک شہید کے بدلے 2 دہشت گرد مرے, اس سال ایک شہید کے بدلے ہم نے 2.5 دہشت گرد مارے.
لیکن یہ بھی بتائیں نا کہ آپ کے اپنے کتنے شہید ہو گئے. اور دہشت گردی میں متاثرہ ممالک میں پاکستان صف اول میں سب سے اگلی صف میں آ کر کھڑا ہو گیا پوری دنیا میں. میں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ کیسے ان دہشت گردوں کو واپس لانے کے لیے دلائل دیے جا رہے تھے، لیکن عمران خان کا جواب تھا ایبسلیوٹلی ناٹ. پھر عمران خان کی حکومت گرا کر پی ڈی ایم کو لایا گیا، انہوں نے کوئی اعتراض نہ کیا اور اگست کے پہلے ہفتے ہی دہشت گردوں کی واپسی شروع ہو گئی. میں چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، ہمیں دوبارہ دہشت گردی کی آگ میں جھونکا جا رہا ہے. لیکن آپ ڈی جی آئی ایس پی آر کے اکاؤنٹ کی پریس کانفرنسز سن لیں، یہ کہتے جھوٹ بول رہا ہے، پروپیگنڈا کر رہا ہے. بارڈر پر باڑ لگے ہوئے ہیں اور اس کے باوجود دہشت گرد واپس کیسے آ گئے؟ چوکیاں خالی کیوں کروائی گئیں؟ جو دہشت گرد قیادت کر رہے ہیں وہ فوج کی تحویل میں تھے. مراد سعید نے بہت سارے سوالات اٹھا دیے اور پاکستانیوں کو کہا کہ وہ بھی سوال اٹھائے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا جواب یہ تو دیتے ہی نہیں ہے نا جواب، وہ تو اپنے آپ کو جواب دے سمجھتے ہی نہیں ہے. اور جو صحافی وہاں پہ بیٹھے ان کے لیے بہت مشکل ہے، بلکہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اس قسم کا سوال کر سکیں ڈی جی آئی ایس پی آر کے سامنے. اب ناظرین، آزاد کشمیر کے جو حالات ہیں وہ گلے کی ہڈی بن گئے، لوگ منتشر نہیں ہو رہے اور یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. نارملی کیا ہوتا ہے کہ آپ گولی چلاتے ہیں، 10 15 20 25 بندے مارتے ہیں، لوگ منتشر ہو جاتے ہیں. آزاد کشمیر میں شہادتیں لگاتار بڑھتی چلی جا رہی ہیں، 100 کے قریب شہادتیں رپورٹ کی جا رہی ہیں. اور مظفر آباد میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ لوگ جب نکلے تو وہاں پہ اندھا دھند شام کے وقت گولی چلائی گئی، شیلنگ کی گئی، مساجد میں اعلان ہوئے، لوگ اکٹھے ہوئے. میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو مساجد سے ہونے والا اعلان بھی سنوایا. اب مظفر آباد میں بھی لوگ نکل آئے، سڑکوں پہ اکٹھے ہو گئے، پورے مظفر آباد میں لاک ڈاؤن ہو گیا اور لوگ وہاں پہ بھی دھرنا دے کر بیٹھ گئے. گلیوں اور محلوں میں سڑکوں پہ خواتین اور بچے بھی نکل کر آ گئے اور خواتین اور بچوں نے احتجاج کی ایک نئی اگزامپل قائم کی ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمارے گھروں میں چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے، تو اب وہ بھی سڑکوں پہ ہیں. شہریوں پر گولیاں چلائی گئی ہیں مبینہ طور پہ، کیونکہ ابھی میرے پاس کنفرم اطلاعات نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ یہ انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں. 8 لوگ شہید ہوئے اور 40 زخمی ہوئے اب تک کی جو انکنفرمڈ اطلاعات ہیں ان کے مطابق. شوکت نواز میر کے لیے بہت آواز اٹھا رہے ہیں آزاد کشمیر مظفر آباد کے لوگ، کیونکہ وہ مظفر آباد کا بیٹا ہے. یہ جو سندھ سے گیا ہوا نا، یہ بھی مظفر آباد کا بیٹا نہیں ہے. وہ جو پنجاب سے جاتی ہے وہ بھی کشمیر کی بیٹی نہیں ہے. تو یہ اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں کہ ہم کشمیر کے بچے ہیں، لیکن جو کشمیر کا بیٹا ہے وہ جبری طور پہ لاپتہ ہے اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اس کو غائب کیا ہوا ہے. نام ہے شوکت نواز میر، دکان چلاتا ہے کتابوں کی اور لوگوں کے دل کی بات کرتا ہے. تحریک تحفظ آئین پاکستان نے ایک بہت بڑی اناؤنسمنٹ کی ہے ناظرین، اور یہ اناؤنسمنٹ کے اوپر نا سب کو توجہ دینی چاہیے. انہوں نے ایک امدادی قافلہ آزاد کشمیر میں بھیجنے کا اعلان کیا. یہ امدادی قافلہ آزاد کشمیر میں جائے گا 3 تاریخ کی صبح 10 بجے اور یہ نکلے گا اسلام آباد سے. اسلام آباد میں صبح 10 بجے F10 مرکز اسلام آباد سے ایمبولینسز، ادویات، ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف، رضاکار کھانے پینے کی اشیاء لے کر آزاد کشمیر جائیں گے. اور اس میں جناب انہوں نے اپیل کی ہے خاص طور پہ پیرامیڈیکل سٹاف اور ڈاکٹر سے کہ وہ اپنی رجسٹریشن کروائیں. رجسٹریشن کا ایک فارم بھی انہوں نے جاری کر دیا ہے، سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پہ یہ فارم جو ہے وہ دستیاب ہے. اور یہ اپیل کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اور رضاکار اس کے اندر شرکت کریں اور آزاد کشمیر کے لوگوں کی مدد کے لیے ادویات، کھانے پینے کی چیزیں اور باقی ساز و سامان لے کر جائیں، مرم پٹی کا سامان لے کر جائیں. اور ایمبولینسز بھی وہاں پہ جائیں گی، ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف بھی جائیں گے. اب یہ بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ وہ اس قافلے کو جو امدادی سامان لے کر جا رہا ہے آزاد کشمیر میں داخل ہونے دیتے ہیں یا نہیں ہونے دیتے. اگر وہ انہیں جانے دیں گے تو اس کا مطلب ہے پھر چیزیں جا کر یہ لوگ دیکھیں گے، رپورٹ کریں گے، وہاں پہ لوگوں کا علاج کریں گے، لوگوں کو سہولت ملے گی. اور اگر نہیں جانے دیتے تو بالکل یہ وہی کام کریں گے جو نیتن یاہو نے فلسطین میں کیا کہ وہاں پہ انسانی امداد کو روکا گیا اور انسانی امداد کو فلسطین میں داخل نہیں ہونے دیا گیا. کشمیریوں کے لیے برطانیہ میں بہت بڑا احتجاج ہوا ناظرین. یہاں پہ لوگوں نے عاصم منیر اور ان کے علاوہ جو ایک خواجہ آصف اور دیگر کچھ لوگوں کے خلاف پوسٹرز اٹھائے ہوئے تھے اور وہ شدید احتجاج کر رہے تھے. بڑی تعداد میں کشمیری روزانہ کی بنیاد پہ مختلف ممالک میں نکل رہے ہیں. خاص طور پہ برطانیہ میں ان کے بہت بڑے بڑے احتجاج ہوتے ہیں. اسلام آباد میں F10 میں ایک مظاہرہ کیا سینیٹر مشتاق صاحب کی کال کے اوپر. یہ بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ تھا، لوگ بہت بڑی تعداد میں اکٹھے ہوئے. تو سینیٹر مشتاق کی یہ کوشش ہے اور انہوں نے آزاد کشمیر کے حق کے لیے، کشمیر کے شہریوں کے لیے بڑا مظاہرہ کیا ہے. تو اسلام آباد میں تو یہ مظاہرہ ہو گیا، لیکن مریم نواز بالکل حسینہ واجد کی طرح ریئیکٹ کرتی ہیں. خود تو کہتی ہے میں کشمیر کی بیٹی ہوں،
لیکن کشمیریوں کے حقوق کے لیے کشمیر کے جھنڈے لے کر جو خواتین و حضرات لاہور میں نکلے ان کے ساتھ ایسے سلوک کیا گیا جیسے وہ کسی دشمن ملک سے آئے ہوئے. انہیں بروٹلی پکڑا گیا, انہیں گھسیٹ کے گاڑیوں میں ڈالا گیا, ان سے جھنڈے چھین لیے گئے. تو یہ زیادتی ہم نے پنجاب میں لاہور میں دیکھی. اس سے پہلے کبھی ہم نے اس بارے میں سوچا بھی نہیں تھا, لیکن اب اس قسم کا طرز عمل ہے. اور مریم نواز کی ساری سیاست کا خاصہ ہی ظلم, جبر, بربریت اور یہی چیزیں ہیں. میر وائز عمر فاروق یہ مقبوضہ کشمیر کے رہنما ہیں اور انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کشمیریوں کے حق میں بیان دیا اور قیمتی جانوں کے ضیاع کے اوپر افسوس کا اظہار کیا. انہوں نے دعا بھی کی اور بات چیت پر زور دیا, مسائل کو بیٹھ کر حل کریں, جمہوری حقوق دیے جائیں. تو آزاد کشمیر کے شہریوں کے حق میں ایک بڑی آواز جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر سے اٹھی ہے. اب دیکھیں کیسی الٹی گنگا بہ رہی ہے. مقبوضہ کشمیر میں ظلم ہوتا تھا تو آواز پاکستان سے اور آزاد کشمیر سے اٹھتی تھی. آج آزاد کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے تو آواز مقبوضہ کشمیر سے اور پوری دنیا سے اٹھ رہی ہے. کیسی بات ہے. عاصم منیر صاحب نے آنے کے بعد پورا کا پورا ریورس گیئر ہی لگا دیا پاکستان کو. یعنی وہ تمام چیزیں جن میں ہم آگے ہوتے تھے ان تمام چیزوں میں ہم پیچھے ہو گئے. دہشت گردی جس کو ہم نے ختم کر دیا تھا عاصم منیر صاحب کے آنے کے بعد وہ بہت بڑی ہے. محسن نقوی جو ان کے عزیز ہیں, ان کے قریبی ہیں, ان کو لگا دیا وزیر داخلہ اور انہوں نے تباہ و برباد کر دیا پاکستان میں امن و امان کو. کرکٹ پاکستان بہت بہتر جا رہا تھا, آگے بڑھ رہا تھا, اس کے اندر پاکستان کا ستیہ ناش کر دیا, پاکستان کا بھٹا ہی بیٹھ گیا. پلیئر بھی وہی ہیں, وہی سارا کچھ ہے, لیکن ایسی منحوست پڑی ہے کہ وہاں پہ بھی بیڑا غرق کر دیا. تو ہر چیز معیشت ہو, کچھ بھی ہو, جہاں جہاں پہ عاصم منیر صاحب نے ہاتھ ڈالا وہاں پہ پاکستان کو نہ صرف نقصان ہوا بلکہ بہت بڑا نقصان ہوا. ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں, ان کی مہربانیوں سے پاکستان کا ترقیاتی بجٹ پتہ کتنا ہے؟ یہ آپ نے غور سے میری بات سننی ہے, غور سے. پاکستان کا ترقیاتی بجٹ جو بچا ہے نا ان کی مہربانیوں سے وہ 1000 ارب ہے. کم ہوتا ہوتا 1000 ارب رہ گیا. یعنی جو ہمارے عاصم منیر صاحب سے اور شہباز شریف صاحب لڑیں گے عاصم منیر صاحب سے, تو عاصم منیر صاحب نے اور تو کچھ نہیں کرنا, انہوں نے عمران خان صاحب کو اندر رکھنے کا جو بندوبست کیا ہوا ہے وہ بندوبست صرف وہ ختم کر دیں اور عدالت کے اوپر دباؤ ڈالنا بند کر دیں تو عمران خان باہر آ کے خود ہی ان کو نمٹ لے گا. اور عاصم منیر کو اس بات کا ڈر ہے کہ عمران خان مجھے بھی نہیں چھوڑے گا, لہذا عاصم منیر صاحب بھی ان کے ساتھ مل کر چلنے کے لیے جو ہے وہ مجبور ہے, تو یہ مل کر ہی چلتے رہیں گے. نون لیگ نے ہلکی پھلکی بات چیت کی ہے, محسن نقوی کو سنائی ہے, رانا ثناء اللہ نے بھی بات چیت کی کہ میں تو چاہتا تھا جواب دیا جائے لیکن میری پارٹی نے فیصلہ کیا کہ اب محسن نقوی کو کسی قسم کا جواب نہیں دیا جائے گا. اچھا محسن نقوی کو تو جواب دینا دور کی بات ہے, ڈی جی آئی ایس پی آر کو بھی انہوں نے جواب نہیں دیا. چلو محسن نقوی تو عاصم منیر کے عزیز ہے نا, بہت قریبی ہیں, لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر تو ایک سرکاری ملازم ہے بالکل ہی اور نچلے رینک کا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو کہا اس کو بھی انہوں نے جواب نہیں دیا, بلکہ ایک لفظ کا بھی جواب نہیں دیا. تو سب سے پہلے یہ جو شدنی چھوڑی تھی نا کہ مقتدرہ یا اسٹیبلشمنٹ کا کوئی جھگڑا ہو گیا پی ایم ایل این کے ساتھ اور کوئی وارننگ شارننگ ہو رہی ہے, یہ سب سے پہلے چھوڑی تھی سہیل وڑائچ نے. انہوں نے اس بات کا آغاز کیا تھا جس سے بہت سارے لوگوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھ گئے تھے. پھر انصار عباسی صاحب کو دن رات یہ غم کھایا جا رہا تھا کہ میرے قائد کا کوئی بیڑا غرق ہی نہ ہو جائے دوبارہ سے, تو انہوں نے بہت رابطہ کیا. تو انہیں بتایا گیا آرام سے سو جائیں, سکون کریں. اب سار عالم کو بھی کہا گیا کہ بالکل نیند پوری کرو, کوئی مسئلہ نہیں, اسی تانوں بالکل کسی قسم کا رگڑا نہیں لان لگے, آرام کریں آپ. یہی بات جو ہے وہ انصار عباسی صاحب کو بھی بتایا گیا, اور وہ بیچارے سارا دن ساری رات جو ہے وہ نون لیگ کے کارکنوں کو حوصلہ دیتے رہے, بے فکر رہے, میاں صاحب بالکل انقلابی ہونے نہیں جا رہے, آپ فکر نہ کریں. حماد اظہر نے بڑا زبردست ٹویٹ کیا تھا کہ نون لیگ میں لڑائی صرف ایک بات کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو پاؤں پکڑنا ہے وہ دایاں ہونا چاہیے یا بایاں ہونا چاہیے, بس یہی اختلاف ہے. پوری کی پوری نون لیگ اس بات پہ متفق ہے کہ پاؤں پکڑنا ہے اسٹیبلشمنٹ کا, لڑائی اس بات پہ کہ دایاں والا پکڑنا ہے یا بایاں والا پکڑنا ہے, بھائی اتنی ہی بات ہے. حماد اظہر نے اس کو دریا کو کوزے میں بند کیا تھا. بات حماد اظہر کی بڑی وزندار ہے. بلاول نے ایک بونگی ماری ہے اور بلاول کا سٹیٹمنٹ بڑا مزے کا ہے. میں سٹیٹمنٹ دیکھتا ہوں, میرے پاس پڑا ہوا تو میں آپ کو نکال کے سناتا ہوں. یہ ذرا بلاول کا سٹیٹمنٹ سنیں, یعنی بڑے مخصوص انداز میں جیسے بلاول بات کرتے ہیں. انہوں نے کیا بات کی, بہت ہی مزے کا ہے, یہ ذرا سنیں آپ. اور میرے مسلم لیگ نواز کے دوستوں کے لیے جو پیغام ہے وہ صرف اتنا کہ آپ کو وہ آواز سنائی دے رہی ہے, ذرا غور سے سنیں. ٹک ٹاک ٹک ٹاک, آپ کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. یہ بھی بڑا لطیفہ ہے پاکستان کی سیاست میں. پاکستانیوں نے پتہ نہیں کیا گناہ کیا تھا کہ یہ بچہ اس کو سیاست میں لایا گیا. نہ اس کی کوئی اوقات ہے, نہ کچھ اور, نہ کوئی سیاسی تربیت ہے, کچھ بھی نہیں ہے. صرف اس کا نانا جو ہے وہ ایک جرنیل نے قتل کر دیا تھا اور اس کی والدہ جو ہے وہ قتل ہو گئی. اس کے بعد یہ سیاست میں آ گیا اور آگے چیئرمین لگ گیا ڈائریکٹ.
اور بہت سارے لوگ ہیں انہوں نے بڑی قربانیاں دی. اب تو پاکستان تحریک انصاف میں بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے بلاول سے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی ہوئی ہیں. اب تو بہت بڑے بڑے لوگ, بڑی بڑی قربانیاں دینے والے لوگ باقی پولیٹیکل پارٹیز میں بھی ہیں. یعنی یہ نہ 3 میں نہ 13 میں, اصل میں شروع سے سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوا نا, تو اس کو بیچارے کو یہ عادت ہی نہیں ہے شکست کی. ہر چیز اس کو گھر میں پلیٹ میں رکھ کے ملی ہے, لیڈرشپ بھی پلیٹ میں رکھ کے ملی ہے. چھوٹا سا تھا, اس کو انہوں نے کہہ دیا جی کہ آپ کی والدہ لکھ کر گئی ہیں کوئی لیٹر, اس میں اب آپ لیڈر ہیں ہمارے. سب نے کہا یہ ٹھیک ہے یہی ہمارا لیڈر ہے, کسی نے بات ہی نہیں کی تو وہ لیڈر بن گیا. تو اس کو کیونکہ ہر چیز سونے کا چمچ ملا ہوا ہے, پلیٹ میں رکھ کے ہر چیز ملتی ہے, تو جب اس سے کوئی چیز نہ ملے نا تو اس کا مجھے لگتا ہے ذہنی توازن تھوڑا سا بگڑ جاتا ہے. اب وہ بگڑا ہوا بچہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ٹک ٹاک ٹک ٹاک. تو بلاول صاحب ایک ٹک ٹاک میں آپ کو سناتا ہوں, غور کیجئے گا. ٹک ٹاک, جوتے پالش کرنے کا ٹائم ہو گیا. ٹک ٹاک, اب آپ کا دوبارہ جوتے پالش کرنے کا ٹائم ہو گیا. ٹک ٹاک, اب آپ کا پھر سے جوتے پالش کرنے کا ٹائم ہو گیا. آپ یہی کریں گے اور آپ کچھ نہیں کریں گے, اور آپ اس حکومت کو وہاں تک سپورٹ کریں گے جہاں تک کہ آپ کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہے گی. کیونکہ آپ کے جو والد ہیں جو آپ سے بڑے انقلابی بنے پھرتے ہیں, وہ یہ کہہ چکے اپنے منہ سے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کروں گا, ہم سارے مل کر اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کریں گے. تو آپ جتنے مرضی ٹک ٹاک کریں, ہر ٹک ٹاک کے بعد آپ کو جوتا پالش کرنا پڑے گا, اور نون لیگ کا آپ ساتھ دیں گے. ابھی تک 5 بجٹ پاس ہوئے, ان 5 بجٹ میں بلاول آپ نے ووٹ دیا. مسلم لیگ نون نے جتنا ظلم کیا پاکستانیوں پہ آپ نے ووٹ دیا. ابھی تک 2 آئینی ترامیم ہوئی, ان دونوں آئینی ترامیم میں آپ نے ووٹ دیا. ابھی تک جتنا ظلم اور بربریت ہوئی اس میں آپ نے حصہ ڈالا. سندھ کے اندر آپ نے بالکل کچل کے رکھ دیا سیاسی مخالفین کو. آپ کی بہن کو الیکشن جتانے کے لیے سارے امیدوار اٹھا لیے گئے اور غائب کر دیے گئے, کسی کو ڈرا کے بٹھا لیا گیا. تو آپ بینیفیشری ہیں اس سسٹم کے. آپ نے اپنا چیئرمین سینٹ بنایا, آپ نے اپنے سینیٹرز لگوائے, آپ نے اپنے گورنرز بنائے, آپ نے 3 صوبوں میں حکومت لی, آپ نے اپنے والد گرامی کو صدر پاکستان بنایا انہی جعلی ووٹوں سے. تو ٹک ٹاک جوتے پالش, ٹک ٹاک جوتے پالش. بلاول صاحب آپ نے یہی کرنا ہے, اس کے علاوہ نہ کوئی اوقات ہے اس وقت آپ کی. ہو سکتا ہے کبھی مستقبل میں جیسے آپ کے نانا جو ہیں وہ بھی ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ ہمیشہ اس کی بی ٹیم کے طور پہ اے ٹیم کے طور پہ رہے, اور ڈکٹیٹر کو ڈیڈی کہا کرتے تھے ذوالفقار دی بھٹو. تو ان کو اللہ نے توفیق دی, ایک وقت آیا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑے ہوئے, انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور پھانسی کے پھندے پہ جھول گئے. لیکن آپ نے اور آپ کے والد نے بھٹوؤں کی سیاست دفن کر دی. یعنی زرداریوں کا قبضہ ہوا نا جب سے پیپلز پارٹی پہ, تو پیپلز پارٹیوں میں سے بھٹو کا ایسا لگتا ہے خون ہی نکل گیا. اور بھٹو جو ہے وہ تو بچے ہی نہیں بیچارے, بے نظیر بھی قتل ہو گئی, اس کے دونوں بھائی بھی, اس کا والد بھی, تو سارا خاندان ہی اڑا کے رکھ دیا. تو اب یہ زرداریوں کے پاس چلی گئی یہ پارٹی, تو یہ صرف ٹک ٹاک جوتے پالش اور کچھ بھی نہیں کریں گے. یہ یہی کام کریں گے جو انہیں آتا ہے, اور اس کام کے یہ لوگ اب ماہر بن چکے ہیں. ناظرین, علیمہ خانم خیبر پختونخوا میں اپنی کمپین چلا رہی تھی, اور وہ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہی تھی کہ میرے بھائی کو جیل سے نکالنے کے لیے کوشش شروع کرو اور تھوڑا لوگ اکٹھے ہو جائیں. تو وہاں پہ اچھے بڑے اجتماعات ہوئے, بہت بڑے ان کے استقبال ہوئے. جب وہ ڈی اے خان پہنچی تو وہاں پہ استقبال اتنا بڑا نہیں ہوا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گنڈا پور خاندان ہے یا گنڈا پور سے, ان کی ڈی اے خان میں اچھی خاصی ورت ہے. ابھی آپ اس کو نیگیٹ نہیں کر سکتے. ابھی وہ عمران خان صاحب کی پارٹی میں, اور ان کا اپنا ایک نیریٹو ہے, ان کا اپنا ایک بیانیہ ہے, وہ اپنے لوگوں کو جا کے بتاتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو کیونکہ لوگ عمران خان کو پسند کرتے ہیں اور گنڈا پور کو عمران خان کا ساتھی سمجھتے ہیں, تو وہاں گنڈا پوروں کے ساتھ کوئی پراپر کوارڈینیشن نہیں ہوئی. اس کا شکوہ کچھ لوگوں نے کیا, اور اس کی وجہ سے کوئی بڑا استقبال ڈیرہ اسماعیل خان میں علیمہ خانم کا نہیں ہوا. اس کے اوپر کچھ سوالات بھی اٹھائے جا رہے تھے, لیکن وہ کوارڈینیشن کا کہا جا رہا ہے کہ کوارڈینیشن نہیں ہوئی. کچھ لوگ کہتے ہیں جی گنڈا پوروں نے جان بوجھ کر نہیں ہونے دیا. تو یہ دونوں ایلیمنٹ ہیں. بہرحال وہاں کوئی اتنی بات بنی نہیں, لیکن باقی جگہوں پہ بڑا شاندار استقبال علیمہ خانم کا عمران خان رہائی تحریک کے حوالے سے ہوا. اب جیسے ہی وہ پنجاب میں داخل ہوتی ہیں میاں والی میں, تو ان کے اوپر کریک ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے. پولیس آ گئی, پولیس والوں نے کہا جی آپ نے تو چلے جانا ہے, یہ لوگ پریشان ہو جائیں گے, ان کو اٹھا کے ہم جیلوں میں ڈالیں گے, ان کو اٹھا کے ہم گرفتار کریں گے, ان کو ہم بہت تکلیف دیں گے. تو پولیس دھمکی لگا رہی تھی, ڈی ایس پی دھمکیاں لگا رہا تھا کہ جائیں واپس, اور انہوں نے زبردستی دھکیل کے, لاٹھیاں مار کے, لوگوں کو اٹھا کے گھسیٹ کے, جو بھی کر کے, جتنی بروٹیلٹی وہ کر سکتے تھے یہ کر کے, انہوں نے وہاں سے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی دشمن ملک نے حملہ کر دیا. پولیس کو اتنی مصیبت پڑی ہوئی تھی. پولیس کو میں نے اتنی مصیبت میں کبھی دہشت گردی کے واقعات میں نہیں دیکھا. پولیس کو میں نے اتنی مصیبت میں بڑے بڑے سانحات میں نہیں دیکھا جتنی مصیبت پولیس کو پڑ جاتی ہے جب بھی کبھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کہیں پہ کوئی احتجاج کرنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں یا احتجاج کرنے کے لیے آگے بڑھ جائیں. ناظرین, اب حالات جو ہے وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ایک ٹویٹ کرتے ہیں, وہ اس ٹویٹ کے کمنٹس بھی اپنے بند رکھتے ہیں. کمنٹس ہی نہیں کھولتے اپنے ٹویٹس کے. حالانکہ وہ کہتے ہیں پاکستان میں ڈیموکریسی ہے, وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سارے پاکستانی ہم سے پیار کرتے ہیں. تو پاکستانی ان سے کتنا پیار کرتے ہیں یہ جاننے کے لیے انہیں اپنے کمنٹس تو کھولنے چاہیے.
ہمیشہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے کمنٹس کھلے رہتے تھے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے جو اکاؤنٹ ہے آفیشیل اس کے کمنٹس بند ہوں. ہمیشہ یہ کمنٹس کھلے رہتے تھے. لیکن اب یہ ہونا شروع ہو گیا کہ ان کے کمنٹس بند کر دیتے ہیں. وہ کسی کو اجازت نہیں دیتی کہ کوئی ان کے اوپر کوئی رائے دے. آج سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے کمنٹ باکس اپنا کھولا تھا, لیکن لوگوں نے جس قسم کی رائے دی یا لوگوں نے جس قسم کا فیڈ بیک دیا اس کے بعد انہوں نے واپس بند کر دیا. اب تو حالات یہ ہیں کہ وہ فوجی افسران کی یا فوجی جوانوں کی